بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گاؤں میں ایک تانگے والے کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس بچے میں پیدائشی طور پر کچھ پر اسرار قوتیں موجود تھیں۔ یہ استنبول میں موجود گھوڑوں کو نگاہوں کے ذریعے اپنے پیغامات پہنچا دیتا اور ان کی باتیں جان لیا کرتا۔ ایک دفعہ اس کی گاؤں میں ایک گھوڑا چوری ہو گیا۔ چونکہ یہ بچہ گھوڑوں کی باتیں جان لیا کرتا تھا، لیکن جیسے یہ بڑا ہوتا گیا اس کی حرکات اتنی ہی زیادہ بری ہوتی گئیں۔ رات دن یہ شراب پی پی کر اس کے نشے میں دھت رہتا۔ گاؤں کی کوئی بھی لڑکی اس کی نظروں اور کرتوتوں سے محفوظ نہ تھی۔ اس مسئلے کا حل اس کے ماں باپ نے یہ نکالا کہ قریبی گاؤں کی ایک بہت ہی زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی کر دی گئی۔ مگر وہ اپنی بیوی کی موجودگی میں بھی بازاری حسن یعنی کہ جسم فروش لڑکیوں کو اپنے گھر لے آتا۔ اس کی شادی کے کچھ سال بعد اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، مگر وہ باپ بننے کے بعد بھی اپنی بری حرکتوں سے باز نہ آیا۔ اس کے باپ نے اسے زبردستی اپنے ساتھ تانگا چلانے کے کام پر لگا دیا۔ ایک دن اس کے اندر موجود چھپی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ایک اجنبی مسافر نے اسے ایک درسگاہ کا پتہ دیا۔ یہ ایک عجیب و غریب اور شیطانی عقائد کے حامل لوگوں کی درسگاہ تھی۔ اس نے جادو سیکھ لیا اور اب وہ اپنی باتوں اور اپنی نظروں کے ذریعے چند ہی لمحات میں بڑے سے بڑے شخص کو اپنا بنا سکتا تھا۔ یہاں سے اپنی تربیت مکمل کرنے کے بعد واپس اپنے گھر جانے کی بجائے مختلف گاؤں اور شہروں میں بھٹکنے لگا۔ یہ لوگوں کو گناہ کی ترغیب دیتا اور کہتا کہ اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اس کے باوجود لوگ اس کی باتیں سنتے اور لڑکیاں اور عورتیں اس کی مرید ہو جاتی۔ یہ غلیظ انسان سر عام اپنے زیر اثر عورتوں کے ساتھ نہ صرف بری حرکات کرتا بلکہ سر عام زنا بھی کرتا۔ اب اس کی شہرت دیہاتوں یعنی گاؤں سے نکل کر نہ صرف شہروں بلکہ ملک کے با اثر ترین حلقوں میں پہنچنے لگی۔ ایک بادشاہ کا بیٹا سخت بیمار تھا تو اس نے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے خفیہ طور پر اس آدمی کو محل میں طلب کیا۔ اس نے اپنے جادو ٹونے کی مدد سے وہ بیماری ٹھیک کر دی جو دنیا بھر کے ڈاکٹر اور حکیم نہ کر پاتے تھے۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں اس کے مرید ہو گئے۔ اب وہ جب چاہتا اس محل میں آ سکتا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ کو دیکھ کر دیگر امراء اور فوجی عہدیدار اس کے پاس اپنے اپنے مسائل لے کر آتے۔ آہستہ آہستہ وہ بہت مقبول ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی بری عادتوں، بدکاری اور جنسی ہوس کے قصے بھی بہت مقبول ہونا شروع ہو گئے۔ یہ اپنی ماننے والی عورتوں کو زنا کی ترغیب دیتا اور خود ان کے ساتھ ملوث ہوتا۔ یہ انتہائی غلیظ شخص تھا۔ اس کے جسم سے ہر ٹائم بہت گندی بدبو آتی رہتی تھی۔ اس کے منہ سے بدبو آنے کے ساتھ ساتھ دانت بھی نہایت گندے اور ناخنوں میں بری طرح سے میل بھرا ہوا ہوتا تھا۔ اس کے باوجود یہ امیر اور خوبصورت عورتوں کو اس طرح اپنا بنا لیتا کہ اس کے ساتھ بدفعلی اور بدکاری کو وہ اپنے لیے باعث شرمندگی سمجھنے کی بجائے باعث فخر سمجھتی تھی۔ جب اس کی یہ حرکات حد سے زیادہ تجاوز کر گئی تو کچھ لوگوں نے ملکہ سے اس کی ان حرکات کی شکایت کی، لیکن ملکہ کیا کرتی ان شکایتوں کا، کیونکہ ملکہ تو خود اس کی خوابگاہ میں کئی کئی گھنٹے اس کے ساتھ مقیم رہا کرتی تھی۔ وہ اس کی صلاحیتوں کی دل سے قائل ہونے تھی۔ اس ملکہ نے یہ رپورٹ پھاڑ کر پھینک دی۔ اب اس مملکت کے سفید و سیاہ کا مالک یہی شخص تھا۔ بادشاہ اس کے ہر فیصلے کی تائید کرتا۔ جو شخص اس کے خلاف جانے کی جرأت کرتا اس کو یا تو برطرف کر دیا جاتا یا پھر وہ شخص اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اس بدکار شخص نے مملکت کی بے شمار لڑکیوں، عورتوں، شہزادیوں، رانیوں اور ملازموں کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنایا، مگر ان عورتوں کے شوہر اس کی طاقت سے بخوبی واقف تھے، اس لیے وہ اس کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کر سکتے تھے اور اس کے خلاف جانے کا انجام بھی ان کو اچھی طرح سے معلوم تھا۔ لہٰذا اب لوگ اس کے خلاف شکایات نہیں کرتے تھے بلکہ اس پر قاتلانہ حملہ کرنے لگے۔ ایک نوجوان نے جب اپنے رشتہ دار عورت کو اس کے ساتھ بدکاری میں ملوث دیکھا تو خون کے گھونٹ پی کے رہ جاتا۔ سب یہ ماجرا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر انہوں نے اس پر کئی گولیاں فائر کی اور ایک خنجر دستے سمیت اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ اس کے بعد اسے ایک دریا میں ڈبو دیا گیا۔ بادشاہ اس وقت محاذ جنگ پر تھا، لیکن اس جادوگر کی موت کی خبر ملتے ہی وہ دارالحکومت پہنچ گیا اور اسے پورے شاہی اعزازات کے ساتھ دفن کیا گیا۔
اس کے مرنے کے چند ماہ بعد ملک میں انقلاب آ گیا۔ بادشاہ اور اس کی ملکہ سے تخت و تاج چھین لیا گیا اور انقلابیوں نے اس جادوگر کی قبر کھود کر اس کے تابوت کو آگ لگا دی۔